اب انسانیت اور اخلاص کو سیکھے، پھر وہ نصیحت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو اپنے بڑوں کا ادب کرے گا تو چھوٹے اس کی عزت کریں گے۔ جب یہ بوڑھا ہوگا تو دو نعمت مل گئی نا بھائی، بڑوں کی عزت کرنے سے دو نعمت ملی، عمر میں برکت، چھوٹوں سے عزت۔ اور بڑوں کو بھی چاہیے اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا۔ یہ حدیث کا جز پہلے مقدم ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا تو ہم لوگوں پر بھی فرض ہے بڑے بوڑھوں کو کہ ہم اپنے چھوٹوں کو پیار دیں، محبت پیش کریں۔ یہ جملہ پہلے ہے، وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، وَمَن لَّمْ يُبَجِّلْ عَالِمِينَ، جو اپنے علماء کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ سرور عالم حضور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تقریر ہو رہی ہو ادھر ادھر مت دیکھو، مقرر کی طرف دیکھو، ورنہ آپ کے کان کچھ ادھر، آنکھیں ادھر، کان ادھر۔ آپ بتائیے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، مرقد مانے قبرستان، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ ادھر ادھر مت دیکھو، آتا ہے کوئی آنے دو۔ عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا، موت ہوگی، پیدائش ہوگی، غمی ہوگی، خوشی ہوگی، ہمارا کام اپنے مالک کو راضی رکھنا ہے۔ جو اپنے مالک کو خوش رکھے گا، بالکل بے فکری سے سو، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے پھر اس غلام کو خوش رکھنا۔ جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے، مالک کی ذمہ داری ہے اس غلام کی خوشی کے انتظام کا۔ اس غلام کو اپنی فکر ہی بھول جانا چاہیے۔ ہماری فکر اتنی ہو کہ ہم مالک کو ناراض نہ کریں۔ اگر کسی غلام کو، بندوں کو خوش رہنے کی فکر ہے تو اپنے مالک کو خوش رکھو کہ ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں آنکھیں ہماری بغاوت تو نہیں کر رہی ہیں، کان میں بغاوت تو نہیں ہو رہی ہے، دل میں خبیث خیالات تو نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بد اخلاقی کے تصورات تو نہیں آ رہے ہیں۔ سوچ لو، کوئی دوست اپنے دوست کے اولاد کے ساتھ کوئی گندے خیالات لا رہا ہو، کیا دوست اس کو اپنا دوست بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ولایت سے محروم رکھتے ہیں۔ جو شخص قصداً کمینہ پن اختیار کرتا ہے، بلا ارادہ خیال برا آ جائے توبہ کر لو بس۔ ایک حدیث میں ہے، ملم لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس میں بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پہلے سن لیجیے۔ دو عورتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک عورت عبادت بہت کرتی تھی، رات کو بھر عبادت، دن کو روزہ، تسبیح ہر وقت۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، مگر اخلاق نہایت خراب، زبان کی نہایت کڑوئی، محلے بھر تنگ ہیں اس سے، ہر سے لڑتی ہے، ذرا سی بات میں بس ناک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ کہاں گیا تہجد، کہاں گئی تلاوت، کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ؟ جہنم کی وعید سنا دی آپ نے۔ جو لوگ اخلاق کے کڑوے ہیں اور ان کا کڑواپن لوگوں میں مشہور ہو رہا ہو کہ آدمی غصے کا اور اخلاق کا بدتمیز ہے، مغلوب الغضب ہے، ہر آدمی اس سے پناہ مانگتا ہو، ڈرتا ہو کہ ارے بھائی ڈر کے رہو ذرا، اس کے غصہ بہت ہے، تو سمجھ لو ایسا شخص بھیڑیا ہے، انسان نہیں ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں خبر دی گئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو فرض پڑھتی ہے، واجب ادا کرتی ہے اور سنت مؤکدہ ادا کر لیتی ہے، ضروری اعمال کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق سے سارا محلہ خوش ہے،
اس کے اخلاق سے، اس میں ایسا ٹھنڈا مزاج، نرم دل، سارا محلہ اس سے خوش ہے. کسی کی مصیبت میں کام آنا، کسی کے غم میں غم زدہ ہو جانا، ہر وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. سن لو کسی مسلمان بھائی سے اگر آپ غمگین فکر مند بھی ہیں تو بھی اس وقت قصدن تبسم لے آئیے. دل نہیں چاہتا مسکرانے کو، لیکن ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے تبسم سے بھائی کیا ہے، خیریت ہے. جب پیٹ کے لیے آپ تبسم کر سکتے ہو، پیٹ کے لیے، اگر پیٹ کے لیے تبسم کر سکتا ہے انسان تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تبسم مفت کا صدقہ بلا خرچہ مال کے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا صدقہ ہے، اگرچہ مال نہیں خرچہ ہوا. لیکن پیٹ کے لیے تبسم آسان. میر صاحب نے قصہ بتایا کہ امریکہ کے سلامتی کونسل بین الاقوامی ادارے میں استقبالیہ پر ایک شخص مقرر ہوا. اس کو امریکہ کی حکومت نے کہا جو بھی آئے اس سے مسکرا کر ملنا. دن بھر مسکرایا، کئی روز تک تو سب جبڑے جکڑ گئے، اکڑ گئے. رات کو جب کھانا کھانے چاہا تو جبڑے ہل نہیں رہے تو گرم پانی سے سکائی کیا. زبردستی کی مسکراہٹ پیٹ کے لیے تھی، تو پیٹ کے لیے تنخواہ لینے کے لیے تو اللہ کے لیے بھی اس حدیث پر عمل کیجیے کہ جو مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اور اگر آیا کوئی ملنے کے لیے وہیں پہاڑ کی طرح بیٹھے، جگہ ہے وہ بیچارہ تنگی سے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ آگے دوسرا بیٹھا ہے. ان کو اس کا ہوش نہیں، یہ عالم بے خودی والے لوگ ہیں. اتنا ہوش نہیں کہ ذرا سا کھسک جاؤ. اگر جگہ بھی ہو، اگر جگہ ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا حرکت کر لو، آئیے تشریف لائیے. یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آئے، مسجد نبوی میں بہت جگہ تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیے، آؤ مرحبا سال، تھوڑا سا ہٹ گئے، اپنی جگہ سے کھسک گئے، چاہے 1 انچ کھسکے. لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بہت جگہ تھی، آپ اپنی جگہ سے تھوڑی سی حرکت کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ ملنے آئے تو تھوڑی سی جسم کو حرکت دے دے، ذرا سا ہٹ جائے جگہ سے، تاکہ معلوم ہو کہ اس نے ہمارا اکرام کیا. اسلام اس کا نام ہے. اکملکم ایمانن احسنکم خلقن. سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. آج تصوف کو تسبیحات پر اور اشک بار آنکھوں سے مناجات پر بنیاد رکھا گیا ہے. چند وظیفوں کا نام ہے اور اخلاقیت میں معاملہ یہی ہے کہ بس جب دیکھو ناک پر غصہ چڑھا ہوا ہے. بارہا اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ملنے آیا ذرا سا حرکت نہیں کرتے کہ آئیے تشریف لائیے، جگہ بیٹھ جائیے. جگہ یہاں تک بازوں کو دیکھا تنگی سے بیٹھے ہیں، مجھے کہنا پڑا کہ ذرا سا جگہ دے دو بھائی، تھوڑا سا کھسک جاؤ، جگہ ادھر موجود ہے. ہوش نہیں، عالم بے خودی سے خدا نہیں ملتا. اس دین سراپا بیداری کا نام ہے. ہر لمحے حیات، ہر سانس یہ خیال ہو کہ میرا اللہ اس سانس میں ہم سے خوش ہے یا نہیں. یہ اصلی پاسن سانس ہے. بعض لوگوں کی ہر سانس میں ذکر جاری ہے، ہر سانس میں ذکر جاری ہے لیکن کسی گناہ سے پرہیز نہیں ہے. یہ پاسن سانس اللہ والوں کا شیوا نہیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلی پاس انفاس یہ ہے. پاس مانے لحاظ رکھنا، خیال رکھنا. انفاس جمع ہے نفس کی، نفس مانے سانس. ہر سانس میں خیال رکھو کہ کون سی سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزری، کون سی سانس اللہ تعالیٰ کے تحت الغضب اور نافرمانی میں گزری. جس شخص کو یہ خیال ہو جائے اب سمجھ لو یہ اللہ والا ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو گئی. دیکھتے رہو، دل کی نگرانی بھی کرو. دل کی نگرانی کرو کہ دل میں کیسے خیالات آ رہے ہیں. ان خیالات سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا نہیں، یا اپنی ہی حرام لذت سمیٹ رہے ہو. جب دل میں کوئی خیال آئے فوراً سوچو. دل میں خیال کے ساتھ ہم کو آپ کو یہ بھی خیال آئے کہ اس خیال سے اللہ تعالیٰ کا کیا خیال ہے. جب کوئی دل میں خیال آئے تو اس خیال کے ساتھ ہم کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس خیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا خیال ہوگا. وہ خوش ہوں گے یا ناراض. جب دل فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو